السلام علیکم۔ میرا نام کیسر حیات ہے اور میرا تعلق میاں والی سے ہے، مگر میں پچھلے 15 سالوں سے سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی جاب کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک بھیانک واقعہ ہوا تھا آج سے تقریباً 14 سال پہلے، جب میں سعودی عرب میں نیا نیا گیا تھا۔ مجھے سعودی عرب میں ایک عربک آدمی کے گھر ہاؤس ڈرائیور کی جاب ملی تھی۔ یہ گھر ریاض میں تھا، اس کی پہلی بیوی کا جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، مگر زیادہ تر وہ ٹورز پر ہوتا تھا ابراڈ۔ اس آدمی کی 2 بیویاں تھیں، دوسری بیوی گاؤں میں تھی اور یہ گاؤں ریاض سٹی سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جہاں میرا پیرا نارمل انسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے کفیل نے ریاض جاب کے لیے بلایا تھا، مگر اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ میری ہاؤس ڈرائیور کی جاب اس کی دوسری بیوی کے گھر ہوگی جو کہ گاؤں میں تھا۔ یہ دوسرا نکاح اس نے 1 مہینہ پہلے ہی کیا تھا اور صرف 2 بار اپنی بیوی سے ملا تھا۔ اس نے مجھے مقررہ ایڈریس پر بھیجا۔ یہ گاؤں کافی پرسکون اور شہر کے ہجوم سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں سرخ اونٹوں کا ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بھی تھا، کہیں کہیں گھر بنے ہوئے تھے، وہ بھی پہاڑوں کے بیچ میں گھرے ہوئے۔ بہت خاموشی والا گاؤں تھا یہ۔ گاؤں کے اندر انٹر ہو کر اونٹوں کا فارم ہاؤس کراس کرنے کے بعد دور ایک چھوٹا سا گھر مجھے دکھائی دیا۔ یہ وہاں ایک ہی گھر تھا، آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے کافی اونچائی پر۔ اب میں اس گھر کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کفیل کو فون کرتا ہوں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں کہ اتنے میں ایک عورت مجھے نظر آئی جس نے اس گھر کا دروازہ کھولا اور وہ مکمل حجاب اور نقاب میں تھی اور اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا۔ تعالی لی دخلی، یہ اس عورت نے کہا تھا جس کا مطلب تھا اندر آؤ۔ اب میں گھر کے اندر گیا تو مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی، میرا دل گھبرانے لگا۔ میں گھر کے صحن میں ہی کھڑا تھا۔ اس نے کچھ سامان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو گاڑی میں رکھو۔ وہ 2 بڑی بڑی گٹریاں تھیں۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی سخت وزنی لگ رہی تھی جیسے ان میں پتھر ڈالے ہوں۔ میں نے وہ دونوں گاڑی میں رکھ دی۔ اس عربی عورت کا قد کافی لمبا تھا اور اس کی رنگت کافی سفید تھی، جو اس کے ہاتھوں سے اندازہ ہو گیا تھا جب میری نظر ان ہاتھوں پر پڑی تھی۔ اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا تو اس نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسی گاؤں کی حدود میں ہی کافی دور جا کر ایک دوسرا گھر تھا، مگر یہ گھر کافی ویران اور اجاڑ تھا۔ سخت سردی کا مہینہ تھا اور اس گھر کے سب دروازے کھلے تھے، مگر اندر اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مانو جیسے یہاں کبھی لائٹ ہی نہ آئی ہو۔ مجھے کفیل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری بیوی کی بوڑھی ماں بہت بیمار ہے اور میری بیوی نے اس سے ملنے جانا ہوتا ہے، تو میری ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ اس عورت کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر جانا جب بھی وہ کہے گی۔ جب میں اس کی ماں کے گھر گیا تو باہر گاڑی میں انتظار کرنے لگ گیا اور وہ بڑی دونوں گٹریاں ہاتھ میں اٹھائے اندر چلی گئی۔ یہ اس نے ایسے اٹھائی تھی جیسے ان کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ یہ ایک گٹری مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی اور اس کا داور عورت نے دونوں اکٹھی اٹھائی اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد اس کی ماں کے گھر کے سب دروازے بند ہو گئے تھے جو پہلے کھلے ہوئے تھے۔ اب میں گاڑی میں بیٹھ کر خاموشی سے اس عورت کا انتظار کرنے لگا اور ساتھ ساتھ پہاڑوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ یہاں آس پاس کوئی آدمی یا عورت مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ مجھے یہ گاؤں کا بہت خوفناک اور ویران حصہ لگ رہا تھا۔ یہاں صرف مجھے ایک اونٹ نظر آیا، ایک ہی بکری کے ساتھ۔ وہ بہت عجیب طریقے سے کھڑے تھے دونوں، اور جیسے دونوں جانور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ مطلب یہ اکیلے یہاں ویرانے میں کیا کر رہے تھے؟ میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ عربی عورت باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی میں گاڑی اس کے گھر کی طرف کرنے کے لیے ٹرن لینے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ اور بکری دونوں غائب تھے۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی، مگر میں کچھ نہ بولا اور اپنا وہم سمجھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں پھر اس عورت کے گھر پہنچا، گاڑی اندر کھڑی کی اور ایک کمرے میں جا کر لیٹ گیا جو مجھے کفیل کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ یہ گھر کا حصہ ہی تھا اور اس میں ایک لوہے کا بیڈ تھا، اٹیچڈ باتھ روم تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے گاڑی کو واش کیا اور انتظار کرنے لگا کہ مجھے کب آرڈر آئے گا ڈرائیونگ کا،
لابی کا دروازہ مکمل بند تھا۔ میں گاڑی واش کر کے اپنا موبائل کمرے سے لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر گرما گرم ناشتہ پڑا ہوا ہے۔ پورے گھر میں میرے اور اس عورت کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ ناشتہ کس نے بنایا اور میرے کمرے میں کون لے کر آیا کچھ پتا نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی میں کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں تھا۔ میں نے ناشتہ کیا جو کہ بے حد لذیذ تھا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے وہاں 9 دن کام کیا تھا۔ وہ عورت مجھے صبح کے ٹائم بالکل بھی نہیں بلاتی تھی۔ جیسے ہی عشاء کی اذان مکمل ہوتی وہ گاڑی چلنے کا اشارہ کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی ماں سے ملنے جاتی تھی۔ عشاء کے بعد سے لے کر 3 گھنٹے تک وہ اندر ہی رہتی اور میں باہر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ مجھے باقاعدگی سے کھانا پہنچ جاتا تھا۔ کون لاتا کون لے جاتا برتن میرے کمرے سے مجھے پتا ہی نہ چلتا تھا۔ اب 10ویں دن مجھے کفیل کا فون آیا صبح 12 بجے کہ میرے گھر کے اندر جاؤ اور فلاں کوئی فائل پڑی ہے، اسے گاڑی میں رکھ کے میرے پاس پہنچو۔ اب میں گیا اور میں نے پہلے لابی کا دروازہ نوک کیا تو کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر کیا، کچھ نہیں۔ جب میں نے تیسری بار نوک کیا تو دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ میں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اندر کفیل کا فون پھر آیا۔ اب میں اس عورت کو فائل کا کہنے لگا کہ اس نے فائل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ عورت گھر کے اندر بھی فل نقاب اور حجاب میں تھی اور اسی کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا۔ شاید کفیل نے اس کو میرے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ خیر میں باہر جانے لگا تو وہ چائے کا اشارے سے کہنے لگی۔ وہ بات بہت کم کیا کرتی تھی، وہ بھی چند لفظوں میں یا اشاروں میں۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھے بیٹھے 5 منٹ ہو چکے تھے کہ مجھے گرما گرم چائے کی خوشبو آئی اپنے دائیں طرف سے۔ جب میں نے نظر گھما کر دیکھا تو سچ میں ایک گرما گرم چائے کا پیالہ دکھائی دیا۔ سردی میں چائے مل جائے تو اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ خیر میں نے فوراً پیالہ اٹھایا اور چائے کی چسکیاں بھرنے لگا۔ ابھی 2 سے 3 چسکیاں ہی لی تھیں کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ چائے کون رکھ کے گیا ہے۔ وہ کفیل کی بیوی تو میرے سامنے دوسرے کمرے میں گئی ہے، اور کچن میں کیا پورے گھر میں اس عورت کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں الرٹ ہوا اور اس عورت کے کمرے کی طرف گیا، یہ کہنے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں۔ دروازے پر پہنچا تو میری نظر کفیل کی بیوی پر پڑی اور کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کفیل کی بیوی زمین پر بیٹھی تھی اپنے پورے لمبے بال کھول کر، اور کچھ بال اس کے زمین پر بھی گرے ہوئے تھے جن کو وہ منہ میں ڈال رہی تھی، اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بہت بھیانک شکل میں تھی، جیسے کسی کا جلا ہوا منہ ہو۔ مجھے اتنا شدید خوف آیا اور میں واپس لابی کے دروازے کو بھاگا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، اور چائے کی گرم پیالی میری آنکھوں کے سامنے خود بخود زمین پر گری۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کفیل کی بیوی تو کوئی اور مخلوق ہے۔ میں لابی کے دروازے تک گیا تو وہ دروازہ نہ کھلے۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا اور وہی عورت میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہوا میں 1 فٹ کے فاصلے پر۔ وہ اونچی کھڑی تھی، میرا جسم پوری طرح پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مگر میں نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات کی تلاوت کرنا نہ چھوڑی۔ وہ عجیب سے لفظ ادا کرنے لگی، یقتلو یقتلو، جس کا مطلب تھا کہ مارے جاؤ گے۔ 15 سے 20 سیکنڈ میں وہ لابی کا دروازہ کھلا اور میں باہر کو بھاگا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مجھے وہ 20 سیکنڈ بھی 20 سال لگے تھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگا۔ میرے کمرے میں جو سامان تھا وہیں چھوڑا، فائل کی ہوش نہ تھی مجھے۔ جب میں ڈرتا ہوا ریاض پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے کفیل کو سارا واقعہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے جاب نہیں کرنی، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ کفیل کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ان کا نکاح 1 مہینہ پہلے ہوا تھا اور یہ صرف 2 بار اپنی بیوی کو ملا تھا۔ مصروفیات اتنی تھی کہ کافی دنوں سے اس کا گاؤں جانا نہ ہو سکا۔ یہ ایک خدا ترس انسان تھا جو اس گاؤں میں گیا تھا تو یہ عورت اس کو ملی بے بس اور مجبور بن کر اس کی گاڑی کے آگے آ گئی اندھیرے میں، اور گاڑی کو روکنے لگی کہ میری بوڑھی ماں بیمار ہے، اس کی مدد کرو۔
اور پھر اس بوڑھی عورت نے 2 دن کے اندر اندر اس کفیل سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا، اپنے ہی چند رشتہ داروں کی موجودگی میں۔ مگر نکاح خواہ کفیل کی طرف سے تھا۔ اس نکاح خواہ کے ساتھ وہ کفیل مجھے بھی اسی جگہ اگلی صبح لے کر گیا۔ وہ تو خود بری طرح ڈر چکا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں والے گھر میں گیا جو اس دوسری بیوی کو گھر دیا ہوا تھا، تو کفیل خود دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ پھر اس کی ماں کے گھر گیا تو ہم نے دیکھا کہ اجاڑ اور کھنڈر گھر تھا وہ، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سخت بدبو آ رہی تھی۔ نکاح خان بولا کہ میں تو خود گواہ تھا اس نکاح کا، اور میں نے خود پڑھایا تھا یہ نکاح۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی، اور پھر ریاض واپس آ گئے۔ اس کفیل کے ساتھ اس چڑیل کا کیا معاملہ ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، مگر میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور پاکستان واپس آ گیا تھا۔